بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے میں ذوی الارحام کا بیان جاری ہے۔ پچھلے سبق میں تیسری صنف کی توریث میں پڑھا، اب ہم اس سبق میں چوتھی صنف کی توریث کے قواعد پڑھیں گے۔ دوستو، یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ذوی الارحام کی چوتھی صنف میں اخیافی چچے، پھوپھیاں، ماموں، خالائیں اور ان کی اولادیں شامل ہیں۔ دوستو، اگر پہلی، دوسری اور تیسری صنف میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اس صورت میں چوتھی صنف کو ہم وارث بنائیں گے۔ تو اگر کوئی ایک ہوگا تو سارا کا سارا مال وہ لے جائے گا ماننے کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر کہیں اکٹھے ہو جائیں تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ آیا ان کی رشتہ داری کی جگہ وہ ایک ہی ہے، یعنی یا تو سارے باپ کے رشتے والے ہوں جیسے کہ پھوپھیاں ہو جائیں اور اخیافی چچا، یا سارے کے سارے ماں کے رشتے والے ہو جائیں جیسے خالائیں اور ماموں ہو جائیں۔ تو اس صورت میں ہم قوت قرابت کے اعتبار کریں گے، تو جس کے لیے قوت قرابت ہوگی اس کو وارث بنائیں گے اور دوسروں کو محروم کر دیں گے۔ اور اگر کیا ہو کہ قوت قرابت میں بھی برابر ہوں اور قرابت کی جگہ بھی متحد ہو تو اس صورت میں مذکر کو مؤنث سے دگنا دیا جائے گا، یعنی کہ للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ ہم جاری کریں گے۔ اور اگر کیا ہو کہ حیز قرابت مختلف ہو، یعنی کہ کچھ تو باپ کے رشتے والے ہوں اور کچھ ماں کے رشتے والے ہوں، تو وہاں پر ہم قوت قرابت کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ جو باپ کے رشتے والے ہوں گے ان کو ہم باپ کا حصہ دے دیں گے، یعنی کہ 2/3، اور جو ماں کے رشتے والے ہوں گے اگرچہ ان کے لیے قوت قرابت نہ بھی ہو تو ان کو ہم ماں کا حصہ دے دیں گے، یعنی کہ 1/3۔ تو اس طرح آگے ہر ایک کے اندر ان کے قواعد کے اعتبار سے ہم تقسیم کریں گے۔ عبارت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور جہاں پہ تفصیل کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ تفصیل بھی کرتے ہیں۔ فصل فی الصنف الرابع، کہ یہ فصل چوتھی صنف کی توریث کے بارے میں ہے۔ الحکم فیہم انہ اذا انفرد واحد منہم استحق المال کلہ لعدم المزاحم، کہ چوتھی صنف کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان میں سے اگر ایک ہو اکیلا تو سارے کے سارے مال کا حقدار ٹھہرے گا ماننے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا وَكَانَ حَيْزُ قَرَابَتِ مُتَّحِدًا كَالْأَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ لِأُمٍّ أَوِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ فَالْأَقْوَى مِنْهُمْ أَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ، اور اگر کہیں اکٹھے ہو جائیں اور ان کی رشتہ داری کی جگہ ایک ہی ہو، جیسے کہ پھوپھیاں اور اخیافی چچے ہو گئے کہ یہ باپ کے رشتے والے ہیں، یا ماموں اور خالائیں کہ یہ سب ماں کے رشتے والے ہیں، تو ان میں سے جو اقوی ہوگا، جس کو قوت قرابت حاصل ہوگی، تو وہ بالاجماع زیادہ حقدار ٹھہرے گا۔ عنی من کان لأب و ام اولی ممن کان لأب ومن کان لأب اولی ممن کان لأم ذکورا کانوا او اناثا، یعنی کہ میری مراد یہ ہے کہ جو حقیقی ہو، پھوپھی ہو یا اسی طرح ماموں ہو جائے یا خالہ ہو جائے، تو وہ زیادہ حقدار ہو اس سے کہ جو صرف باپ شریک ہو، اور جو کیا ہو کہ باپ شریک ہو وہ زیادہ حقدار ہوگا اس سے کہ جو صرف ماں شریک ہو، مذکر ہوں یا کہ مؤنث ہوں۔ یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا۔ وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَاسْتَوَتْ قَرَابَتُهُمْ، اور اگر مذکر اور مؤنث اکٹھے ہوں
اور قوت قرابت میں بھی برابر ہوں۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو اس صورت میں مذکر کو مونس کا دگنا حصہ ملے گا، جیسے کہ کَعَمٍّ وَعَمَّةٍ کِلَاهُمَا لِأُمٍّ، جیسے کہ چچا اور پھوپھی اور وہ دونوں ماں شریک ہوں۔ او خال وخالۃ کلاہما لأب وام او لأب او لأم، یا جیسے کہ خالہ اور ماموں دونوں حقیقی ہو جائیں، یا دونوں باپ شریک ہو جائیں، یا دونوں ماں شریک ہو جائیں، تو اس صورت میں ہم ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم کریں گے۔ وإن كان حيز قرابة مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كأمة لأب وأم وخالة لأم، اور اگر ان کی قرابت کی جگہ وہ مختلف ہو، یعنی کچھ تو باپ کے رشتے والے ہوں اور کچھ ماں کے رشتے والے ہوں، تو وہاں پر ہم قوت قرابت کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ تو اب ہم اگر حقیقی پھوپھی ہو اور ساتھ میں اخیافی خالہ ہو، تو اس صورت میں ہم اخیافی خالہ جس کے لیے قوت قرابت ثابت نہیں ہے، تو ہم اس کو محروم نہیں کریں گے، بلکہ جو حقیقی پھوپھی ہے اس کو والد کا حصہ یعنی 2/3 دے دیں گے، اور جو ماں شریک خالہ ہے اس کو والدہ کا حصہ یعنی کہ ثلث دے دیں گے۔ او خالۃ لأب وام وعمۃ لأم، یا دوسری صورت یہ ہے کہ حقیقی خالہ ہو اور اس کے ساتھ ماں شریک پھوپھی ہو، تو یہاں پر بھی ہم ماں شریک پھوپھی کو قوت قرابت نہ ہونے کی وجہ سے محروم نہیں کریں گے، بلکہ خالہ کو والدہ کا حصہ دے دیں گے اور ماں شریک پھوپھی کو والد کا حصہ یعنی 2/3 دے دیں گے۔ فالثلثان لقرابۃ الاب ونصیب الاب والثلث لقرابۃ الام ونصیب الام، تو 2/3 وہ باپ کی رشتہ داری کی وجہ سے ہوگا جو کہ باپ کا حصہ ہے، اور 1/3 ماں کی رشتہ داری کی وجہ سے ہوگا اور وہ ماں کا حصہ ہے۔ ثم ما اصاب كل فریق یقسم بینہم کما لو اتحد حیز قرابت، پھر اس کے بعد یعنی کہ جب مختلف حیز ہونے کی وجہ سے جب باپ کے رشتے والوں کو ان کا حصہ دے دیں گے اور ماں کے رشتے والوں کو ماں کا حصہ دے دیں گے، تو اب ہر فریق کو جو کچھ حصہ پہنچا ہے وہ ان کے درمیان ہم تقسیم کریں گے، ایسے ہی جیسے کہ جب ان کی قرابت کی جگہ ایک ہی تھی۔ فصل فی اولادہم، چوتھی صنف کی اولاد کی توریث کے بارے میں فصل۔ دوستو، چوتھی صنف کی اولاد کے بارے میں مصنف نے الگ سے فصل قائم کی ہے اور اس کے بھی قواعد مصنف نے بیان کیے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ یہی بیان کیا ہے کہ جو درجے کے اعتبار سے میت کے زیادہ قریب ہوگا اس کو ترجیح حاصل ہوگی غیر اقرب پر۔ الحکم فیہم کالحکم فی الصنف الاول، کہ چوتھی صنف کی اولاد کے بارے میں حکم اسی طرح ہے جیسے کہ پہلی صنف کے بارے میں حکم تھا۔ آنی اولاہم بالمیراث اقرب من المیت، یعنی کہ میری مراد ہے کہ ان میں سے میراث کا زیادہ حقدار وہی ہوگا جو میت کے زیادہ قریب ہے۔ من ای جہت کان وان استووا فی القرب وکان حیز قرابت متحدا فمن کانت له قوت القرابہ فهو اولا بالاجماع، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اقرب ہونے میں قرب میں سب برابر ہوں تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ اگر ان کی قرابت کی جگہ وہ ایک ہی ہے، یعنی سارے باپ کی رشتہ داری والے ہیں یا ماں کی رشتہ داری والے ہیں،
فمن کانت لہو قوت القرابہ فهو اولا بالاجماع، تو جس کو قوت قرابت حاصل ہوگی وہ زیادہ حقدار ہوگا بالاجماع۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَالْقَرَابَةِ وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَةِ مُتَّحِدًا فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ أَوْلَى كَبِنْتِ الْعَمِّ وَابْنِ الْأَمَّةِ كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ۔ اور اگر قرابت اور قرب کے اعتبار سے برابر ہوں اور قرابت کی جگہ بھی ایک ہی ہو تو اس صورت میں جو عصبہ کی اولاد ہوگی زیادہ حقدار ہوگی، جیسے کہ چچا کی بیٹی اور پھوپھی کا بیٹا کہ دونوں یا تو حقیقی ہوں یا باپ شریک ہوں، تو اس صورت میں سارا کا سارا مال چچے کی بیٹی کے لیے ہوگا، اس لیے کہ چچے کی بیٹی وہ اولاد عصبہ ہے، کیونکہ چچا جو ہے وہ عصبہ بنتا ہے۔ دوستو وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْآخَرُ لِأَبٍ، یہاں سے مصنف نے ایک آپ اس کو قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک ایسی صورت کا بیان کیا ہے کہ جس کے اندر قوت قرابت اور اولاد عصبہ ہونا یہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم قوت قرابت کا اعتبار کریں گے یا کہ عصبہ کی اولاد ہونے کا اعتبار کر کے ترجیح دیں گے؟ تو مصنف نے اس صورت میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ ظاہر الروایہ کی تو روایت یہی ہے کہ قوت قرابت کا اعتبار کریں گے، جبکہ بعض مشائخ حنفیہ ایسے بھی ہیں کہ جو اولاد عصبہ ہونے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت قوت قرابت کے۔ اور ظاہر الروایہ کا جو مسئلہ ہے اس کو قیاس کیا گیا ہے ایک متفقہ صورت پر کہ جس کے اندر قوت قرابت کے اعتبار کر کے اس کو ترجیح دی گئی ہے اور وہاں پر اولاد وارث ہونے کو ترجیح نہیں دی گئی۔ اور وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ جیسے اگر باپ شریک خالہ اور اسی طرح ماں شریک خالہ یہ دونوں اگر وراثت کے اندر اکٹھے ہو جائیں تو اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ باپ شریک خالہ کو ترجیح حاصل ہوگی اور ماں شریک خالہ کو ہم محروم کر دیں گے۔ تو باپ شریک خالہ اگرچہ وہ کیا ہے کہ قوت قرابت تو اس کو حاصل ہے لیکن وہ ذی رحم کی اولاد ہے، کیونکہ خالہ کا جو باپ ہے وہ نانا بنتا ہے اور نانا وہ جد فاسد ہوتا ہے، ذوی الارحام میں سے ہوتا ہے، جبکہ ماں شریک خالہ وہ یعنی کہ خالہ کی جو ماں ہے وہ نانی بنتی ہے اور نانی جو ہے وہ جدہ صحیحہ ہوتی ہے اور وارثہ ہوتی ہے۔ تو لیکن اس مسئلے کے اندر قوت قرابت کا اعتبار کرتے ہوئے خالۃ لابن کو خالۃ لام پر ترجیح دی گئی ہے۔ تو ظاہر الروایہ کے اعتبار سے اسی مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر قوت قرابت اور ورثہ کی وارث کی اولاد ہونا یہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم قوت قرابت کے اعتبار کریں گے، جبکہ بعض مشائخ کہتے ہیں کہ ہم وارث کی اولاد ہونے کو ترجیح دیں گے۔ تو یہاں پر مصنف نے اسی کو بیان کر رہے ہیں وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْآخَرُ لِأَبٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ كَانَ لَهُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ قِيَاسًا عَلَى خَالَةٍ لِأَبٍ مع كونها ولد ذی رحم هي أولى بقوة القرابة من الخالة لأم مع كونها ولد الوارثة، کہ اگر دونوں وارثوں میں سے ایک وہ حقیقی ہو
اور دوسرا باپ شریک ہو تو اس صورت میں سارا کا سارا مال قوت قرابت والے کے لیے ہوگا۔ ظاہر الروایہ میں یہی مسئلہ ہے، یعنی کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو 6 کتابیں ہیں مبسوط، زیادات وغیرہ، اس کے اندر جو مسئلہ آئے تو اس کو ظاہر الروایہ کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اور اس حکم کو قیاس کیا گیا ہے اس صورت میں کہ جب کیا ہو کہ مسئلے کے اندر باپ شریک خالہ اور ماں شریک خالہ اکٹھی ہو رہی ہوں کہ باپ شریک خالہ کو ترجیح حاصل ہوگی، باوجود اس کے کہ باپ شریک خالہ وہ ذی رحم کی اولاد ہے اور وہ زیادہ حقدار ہے قوت قرابت کی وجہ سے اس خالہ سے کہ جو ماں شریک ہو، کہ وہ اگرچہ وارثہ کی اولاد میں سے ہے۔ لأن الترجیح لمعنى فيه وهو قوة القرابة اولا من الترجیح لمعنى في غیره وهو الادلاء بالوارث۔ یہاں پر ظاہر الروایہ کا جو مسئلہ ہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو وجہ ترجیح ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو قوت قرابت ہے، اور قوت قرابت یہ ایسی وجہ ہے جس کا تعلق وارث کی ذات کے ساتھ ہے، تو جو ذاتی وصف ہو اس کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے اس وجہ ترجیح پر کہ جو خارج کے اعتبار سے وصف ہو، جیسے کہ وارث کی اولاد ہونا یا وارث کی نسبت ہونا یہ خارجی چیز ہے، جبکہ قوت قرابت کا حاصل ہونا یہ ایک ذاتی وصف اور ذاتی چیز ہے، تو اس لیے ذاتی وصف کو ترجیح دیں گے۔ وقال بعضهم المال كله لبنت العم لابن لانها ولد الاسبہ، اور بعض مشائخ یہ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا مال وہ چاچے کی بیٹی کے لیے ہوگا کہ جو کہ چاچا باپ شریک ہے، اس سے کہ وہ عصبہ کی اولاد میں سے ہے۔